ہم صرف نیت کرتے ہیں منزل پکانے کی، بس کیوں پڑھ رہے ہو؟ منزل تاکہ نہ بھول جائے۔ ارے اللہ کے بندے یہ نیت نہ کر، یہ نیت کر، اللہ کا عظیم الشان کلام ہے، پڑھتے وقت اس کی عظمت کا خیال رکھ، کتنا عظیم الشان کلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رفعت اور کبریائی کو دل میں بٹھائے اور اپنے دل کو وساوس سے پاک رکھے، اور قرآن مجید کے معانی میں غور اور فکر اور تدبر کرے، اور جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل ان کے تابع بن جائے۔ جہاں نماز کی بات ہے فوری دیکھے، جہاں کوئی گناہ کی بات آ رہی ہے دیکھے یہ گناہ میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں نیک لوگوں کی تذکرہ آ رہا ہے تو دیکھے کہ یہ نیکیاں میرے اندر موجود ہے، یہ اچھائیاں میرے اندر موجود ہے، یعنی اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنا، بالکل تابع کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا۔ ایک بات اپنے حافظوں سے میں یہ بھی کہوں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی کبھی تدبر کی نیت کیا کرے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شفا کی نیت کیا کرے، اس میں شفا ہے، علاج ہے، یہ دلوں کے اندر سے حسد اور کینے اور بغض کو ختم کرتا ہے۔ حدیث میں جو آ چکا ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، اور لیکن وہ زنگ کس سے دور ہوگا؟ تلاوت سے دور ہوگا۔ ہم صرف نیت کرتے ہیں منزل پکانے کی، بس کیوں پڑھ رہے ہو؟ منزل تاکہ نہ بھول جائے۔ ارے اللہ کے بندے یہ نیت نہ کر، یہ نیت کر، اللہ کا عظیم الشان کلام ہے، پھر ان آداب کے ساتھ تم پڑھو گے۔ یہ نیت کرو کہ تاکہ دلوں کے اندر سے زنگ اترے، یہ نیت کرو، یہ نیت کرو کہ میں براہ راست اللہ کو سنا رہا ہوں، یہ نیت کرو اللہ کا کلام میں خود سن رہا ہوں، پھر دیکھو یہ دل کے اندر کیسے انقلاب برپا کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کلام نہیں ہے جس نے انقلاب برپا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو کس نے بدلا تھا؟ قرآن کی تلاوت نے۔